فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا جو بندہ دنیا میں ایک ذرہ برابر عمل کرے گا نیکی کا، اللہ نے فرمایا یرہ، اس کا نتیجہ وہ لازمی دیکھے گا۔ یعنی اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی شخص نیکی کرے گا تو اس کا نتیجہ انسان کو ضرور ملے گا۔ کل قیامت والے دن وہ عمل اس کے سامنے پیش ہوگا، اس کا جو ثواب ہے، جو اس کا بدلہ ہے، وہ انسان کو ضرور ملے گا۔ یعنی ذرہ برابر نیکی بھی انسان کو قیامت والے دن ملے گی۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ایک ذرہ برابر برا عمل کرے گا، فرمایا وہ بھی اس کا نتیجہ دیکھے گا کہ قیامت والے دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور انسان اپنے نامہ اعمال دیکھ کے حیران اور پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اکثر گناہ انسان نے ایسے کیے ہوں گے یہ سوچ کر کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ کل قیامت کو جب انسان اپنے نامہ اعمال میں وہ گناہ بھی دیکھے گا جسے یہ چھوٹا گناہ سمجھتا تھا تو حیران ہو جائے گا، اور پھر انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان کہے گا یہ کیا ہے اس نامہ اعمال کو کہ اس نے تو نہ ہمارا بڑا گناہ چھوڑا نہ اس نے ہمارا چھوٹا گناہ چھوڑا۔ بڑے گناہ بھی نامہ اعمال میں ہوں گے، چھوٹے سے چھوٹا صغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، فرمایا اس نامہ اعمال کو کیا ہے، اس میں تو ہمارے چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے، اس میں ہمارے بڑے گناہ بھی لکھے ہوئے۔ تو انسان اس ٹائم پکار اٹھے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر نیک عمل ہو بھلے چھوٹا سا عمل ہو، انسان کو کیا پتا کہ اللہ کی رضا کس عمل میں ہے، انسان کے نجات کے لیے کون سا عمل ذریعہ بن سکتا ہے۔ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر فرمایا، زانیہ تھی، جو زنا کرتی تھی وہ عورت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دفعہ وہ عورت جا رہی تھی راستے میں، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک پیاسا کتا ہے اور وہ کتا پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور شدت پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے۔ اس عورت نے جب یہ حال دیکھا، اس کتے کو دیکھا کہ کیسے پیاس سے یہ تڑپ رہا ہے، تو اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اپنا موزہ کسی رسی وغیرہ سے باندھ کر پانی میں اتارا اور اس موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا، ترس کھا کر کے یہ کتا ہے، ایک بے زبان جانور ہے اللہ کی، اور اس کو پیاس لگ رہی ہے۔ اس طرح کر کے اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ زانیہ فاحشہ عورت تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت فرما دی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عمل ہو، نیک عمل ہو، بھلے دیکھنے میں وہ چھوٹا سا عمل ہو، لیکن انسان یہ سوچ کرنا چھوڑے کہ یہ عمل تو چھوٹا ہے۔ کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک انسان کو قریب کر دیتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں چھوٹی نظر آ رہی وہ نیکی، لیکن وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی گناہ یہ سوچ کر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ اس پر بھی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت اور جہنم کے احوال دکھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو عذاب صرف اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بلی پالی تھی گھر میں اور اس کو قید کر کے رکھا تھا، اور اس بلی کو نہ کھانا کھلاتی تھی نہ پانی پلاتی تھی، اور وہ بلی اسی طرح گھر میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ تو اس عمل کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے فرماتے کہ گناہ اور عمل صالح، نیک عمل، ہم تو کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، لیکن گناہ اپنے حساب سے وہ گناہ ہی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ نیکی اپنے حساب سے نیکی ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عمل صالح کی ترغیب دی۔ حضرت لقمان حکیم مشہور
ان کا واقعہ قرآن میں بھی آتا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ قرآن میں پورا ایک رکوع کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وہ نصیحتیں تفصیل سے ذکر کی ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جہاں جہاں باقی نصیحتیں فرما رہے تھے، والدین کے ساتھ فرما برداری کے حوالے سے اور تکبر سے بچنے کے حوالے سے، وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک یہ بھی نصیحت فرمائی۔ سورۃ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل ایک ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور فرمایا فتکن فی صخرہ، پھر چاہے وہ پتھروں میں چھپا ہو، یعنی پتھر کے اندر چھپا ہو۔ بظاہر اب پتھر میں جو چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کو نکالنا، اس کو کھولنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ظاہر پتھر توڑنا پڑے گا اس کے لیے، تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر کوئی عمل ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور فرمایا پھر وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، فرمایا یأتی بہ اللہ، اللہ وہ عمل سامنے لائیں گے انسان کے۔ تو لہٰذا اگر انسان کوئی عمل کرے، زمینوں میں چھپ کے کرے یا آسمانوں میں کرے، لیکن کوئی بھی عمل چاہے اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق برائی کے ساتھ ہو، فرمایا اگر وہ اتنا چھپا ہوا ہو، اس کی ایک مثال ہے جیسے اگر وہ پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا یأتی بہ اللہ، اللہ انسان کے سامنے وہ عمل لا کے رکھیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی گناہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، انسان یہ نہ سمجھے یہ چھوٹا گناہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہی کہا، فرمایا یأتی بہ اللہ، اللہ وہ عمل انسان کے سامنے لائیں گے۔ اور کوئی نیکی ہو، چھوٹی سی نیکی ہو، فرمایا اللہ اس کو بھی سامنے لائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، فرمایا انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔